جمہوریت کے خلاف کوئی سازش نہیں، نہ جمہوریت کے خلاف کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہاں، حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے کوششیں ضرور ہیں، اور وہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو انتظار جن کے لیے ذرا بے صبرا پن ہے۔ ان میں قادری صاحب کا تو میں ذکر نہیں کروں گا کہ وہ تو پارلیمنٹ میں نہیں جیسے آتے ہیں اور جیسے جاتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب ہے۔ اب عمران خان صاحب کا ایشو اصل میں مختلف ہے۔ عمران خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، ان کے پاس دو طریقے تھے کہ اس کو ماڈل بناتے اور اس ماڈل کی بنیاد پر اگلے انتخابات میں حصہ لیتے، لیکن ایک سال میں ان پر ثابت ہو گیا کہ وہ اچھی گورننس اپنے صوبے میں نہیں دے سکتے۔ ان کا چیف سیکریٹری جو ہے وہ 8 صفحوں کا خط لکھتا ہے انہیں، اور اس میں بتاتا ہے کہ آپ کی گورننس جو ہے وہ بیڈ گورننس ہے، پشاور کی بجائے بنی گالا سے حکومت ہوتی۔ 22 ڈسٹرکٹ پاکستان کے ایجوکیشن کے بارے میں جو رپورٹ آتی ہے اس میں 22 بہترین ڈسٹرکٹ پاکستان میں جو بتائے جاتے ہیں ان میں خیبر پختونخوا سے ایک سکول شامل نہیں ہوا، ایک ڈسٹرکٹ اس میں شامل نہیں ہوا۔ وسائل کا بھی پولیو کے میں ابھی وسائل کی بات بھی کرتا ہوں۔ پولیو کے قطرے جو ہیں وہ اپنے صوبے میں وہ بچوں کو نہیں پلا سکتے۔ جو منصوبہ ہم 10 مہینے میں مکمل کرنے جا رہے ہیں میٹرو بس کا، اس منصوبے کے لیے انہوں نے 3 سال کی مدت مانگی ہے پشاور میں میٹرو بس کے لیے۔ 10 مہینے اور 3 مہینے کا فرق سمجھ لیجیے۔ جتنے پیسوں میں ہم وہ منصوبہ مکمل کرنے جا رہے ہیں اس سے 12 ارب روپیہ زیادہ بجٹ وہ مانگ رہے ہیں کہ وہ اپنے صوبے میں وزیروں پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں لیکن ان پر کرپشن کے مقدمے نہیں چلاتے۔ تو پھر بھائی اگر وہ کرپٹ نہیں تھے تو آپ نے کرپشن کے الزامات میں کیوں ان کو برطرف کیا؟ اس کی پھر اپنی کہانی ہے۔ برطرف تو کیا، ان کی کہانی ہے، ایکشن لیا، ایکشن نہیں لیا، ان پر مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ برطرفی اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ کرپٹ ہیں، وہ برطرفی اس وجہ سے تھی کہ وہ بنی گالا کی بات نہیں مان رہے تھے، اور بنی گالا ان سے کیا بات منوانا چاہتا تھا۔ اگر وہ عدالت میں لے جائیں گے تو وہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ نہیں لے کے جائیں گے، صرف اس لیے کیونکہ اس سے عمران خان صاحب کا پردہ چاک ہو جائے گا، عمران خان صاحب کی ایمانداری کا اور گورننس کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ کبھی ان کو وہ عدالت میں نہیں لے کے جائیں گے۔ فیض رشید صاحب، ایک طرف میٹرو بس کا منصوبہ، دوسری طرف مہنگائی، بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اتنی بڑی جو رقم خرچ کی جا رہی ہے اتنے بڑے منصوبے میں، تو عوام کے اندر جو مہنگائی کا ایک جن آئے اس کو قابو کرنے کے لیے بھی یہ رقم لگائی جا سکتی ہے۔ مہنگائی کو تو آپ قابو نہیں کر سکتے جب تک پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا، میری عرض سن لیں نا، میری عرض سن، میں نے اپنے وعدے کی طرف ہی آ رہا ہوں، اپنے وعدے سے پھر تو نہیں رہا۔ میں اب آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اور اگر کوئی اکانومسٹ کہے گا کہ پرویز نے یہ طریقہ غلط بتایا تو پھر آپ اسے بٹھا لیجیے گا میرے ساتھ۔ دیکھیے دنیا میں کہیں پہ بھی آپ مہنگائی کو، جو قیمتیں روز بروز بڑھتی ہیں، وہ کیسے کم کریں گے؟ 2 طریقے، ایک تو لوگوں کی قوت خرید کو بڑھا دیں کہ جو شخص پہلے 500 روپیہ کماتا تھا اب 1000 روپیہ کمائے تو اس کا مقابلہ کرتا چلا جائے گا۔ قیمتوں میں استحکام لے جائیں، دونوں چیزوں کے لیے، قوت خرید بڑھانے کے لیے، قیمتوں میں اسٹیبلٹی کے، قیمتوں میں فرق ہی نہ آئے، دونوں کاموں کے لیے آپ کو ایک مضبوط معیشت کی ضرورت ہے، مستحکم معیشت کی ضرورت ہے۔ مستحکم معیشت کیسے ہوگی؟ جب ملک میں سرمایہ کاری ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی تیز ہوگی۔ اکنامک ایکٹیویٹی اور سرمایہ کاری کہاں پہ ہوگی؟ جنگل میں، بیابان میں تو کوئی آ کے اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کرے گا۔ سن لینا میری بات، اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی جہاں پہ بجلی ہوگی، جہاں پہ گیس ہوگی، جہاں پہ سڑک ہوگی، جہاں پہ ریل ہوگی، جہاں پہ جہاز ہوگا، انفراسٹرکچر ہوگا اور توانائی ہوگی، وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی۔ لہذا آپ کو لوگوں کو ٹرانسپورٹ بھی دینا ہے، کہ بجلی بنائیں گے تو لوگ اپنے کام پہ بھی جا سکیں گے، اور اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی جس کے نتیجے آپ کے دور میں ہو جائے گا۔ ہمارے دور میں ہو رہا ہے بھائی۔ 115 ایک سن لو بات، سن لیں نا، سن لیں، 1 منٹ سن لیں میری بات۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں 4-5 سالوں کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ میں آیا، 8.6 تھا اس دفعہ۔ سن لیں میری بات، جو اس سے پہلے ہمیشہ ڈبل ڈیجٹ میں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی پہلے کے مقابلے میں اس دفعہ کم ہوئی۔ انفلیشن کا تعلق مہنگائی سے ہے، یہ کچھ ہو گیا۔ پہلی دفعہ آپ نے 4 کے ڈیجٹ کو ٹچ کیا جی ڈی پی میں، یعنی آپ کی ترقی کی رفتار پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوئی۔ لارجر مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں زیادہ ہوئی، آپ کے فارن ریمیٹنس جو ہے وہ بڑھ گئے، آپ کے ریزروز جو ہیں اس وقت 15 ارب کو چھو رہے ہیں، کافی ایک طویل عرصے کے بعد 15 ارب کے قریب ہم چھو رہے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی مضبوط اور توانا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے اقدامات ہیں جو کہ 1 سال میں